سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشی حالات میں تیز رفتاری اس وقت آتی ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ کا پیمانہ بڑھتا ہے. آپ کو سن کے ایک حیرت انگیز بات بتاؤں گا جو میرے شاگردوں اور میں نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے کہ پاکستان میں صنعتی شعبے میں اس سال جو انویسٹمنٹ ہوگی پرائیویٹ سیکٹر کی وہ پچھلے 25 سال سے کم ہوگی. 1999 2000 سے کم ہوگی ریئل ٹرمز میں. جب آپ کے انڈسٹری میں ایکسپینشن ہی نہیں ہے اور حالات حد سے زیادہ آپ کے خراب ہو گئے ہیں. صنعتی شعبہ تو متاثر ہو چکا ہے. دوسرا شعبہ ایگریکلچر کا, اس میں آپ نے پالیسیز اس قدر تبدیل کی ہیں کہ پروکیورمنٹ سپورٹ پرائسز کا نظام ختم کر دیا, فرٹیلائزر پہ سبسڈی ختم کر دی, تو وہاں بھی گروتھ کہاں سے ہوگی. اور حسن آج آپ نے بیان اپنے دوست ہمارے فائنانس منسٹر صاحب اورنگزیب صاحب کا پڑھا ہوگا نا کہ تو پتہ نہیں کہ اخراجات پورے کرنے کے لیے اور کوئی پتہ نہیں 25 ادارے ہمیں بیچنے پڑیں گے. تو کیا وجہ ہے؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افواج پاکستان ہمارا جو اسٹریٹجک سطح کے اوپر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا محترم شہباز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے جب فیصل واڈر صاحب کی فارمر پارٹی یا موجودہ پارٹی کی حکومت تھی کہ جتنی سپورٹ ان کو ملتی ہے ہمیں اس کا کوارٹر بھی مل جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں. لیکن اب تو بہت زیادہ سپورٹ دیا نا بھی, اور کیا کریں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 3600 ارب روپے کی آپ کے پاس آتی تھی لائبلٹی ہوتی تھی سالانہ, اس سے آپ نے حکومت کی جان چھڑا لی ہے بجلی کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو تقریباً یہ کچھ ایسے پاور پلانٹس تھے جس کو آپ کیپیسٹی پیمنٹ کے ایوز پیمنٹ کرتے تھے اربوں روپے کی, آپ نے اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لی ہے نا 3600 ارب روپے کی. کس نے کرا کے دی یہ جان چھڑا؟ یہ جناب اویس لغاری صاحب ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, اور اس میں پرائم منسٹر خود بھی انہوں نے رول پلے کیا. یہ 3 لوگ شامل تھے. جی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت پڑی. میں نے بتایا نا, اچھا بات ہے, کون سا انکار کر رہا ہوں. تو کام کرنے والے ہو رہے ہیں 3600 ارب روپیہ سالانہ. تو ہم اچھی بات تو ہم کرتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جناب یہ موجودہ حکومت نے تو تباہی مچا دی ہے. بالکل نہیں کہہ رہے. میں تو خالی یہ کہتا ہوں کہ جو 49,000 ارب پر جب لے کے گئے تھے, آپ اپنے ملک کا قرضہ لے گئے تھے, پھر آپ نے جو قرضہ لینے کے بعد پھر آپ نے جو یعنی آپ سبسڈی دے دی جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے, تو اس وقت تو ملک کو تباہ کر گئے تھے نا. وہ سبسڈی جو 80 روپے, وہ عمران احمد نیازی نام تھا ان کا, جنہوں نے پیٹرولیم لیوی, فیکچوئل بات پہ چل رہا ہوں نا, جو پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے تک بڑھانا تھا, آپ نے 30 روپے کم کر کے اس کو کیپ کر کے چلے گی 3 مہینے کے لیے. یہ وہ سبسڈی تھی جو سعودی عرب قطر اپنے شریک کو نہیں دے سکتا. اگریڈ. ٹھیک ہے, یہ ظلم کیا. اچھا اب پوری میں بات کمپلیٹ کر لوں, یہ بات بھی نہیں کرنی. نہیں کریں گے. اچھا, جب یہ ظلم کیا عمران احمد نیازی صاحب نے, تو اس کے بعد